بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث خلفائے اثنا عشر۔ جابر بن سمرہ کا کہنا ہے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول لا یزال الاسلام عزیزا الی اثنا عشر خلیفہ۔ میں نے پیغمبر اسلام سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا اسلام ہمیشہ میرے 12 خلفاء کے سائے میں عزیز اور غالب رہے گا۔ پھر حضور نے ایک لفظ اور بیان فرمایا تھا جسے میں سن نہیں سکا، پس میں نے اپنے والد سے دریافت کیا کہ حضور نے کیا فرمایا۔ والد نے کہا کہ حضور نے فرمایا کہ سب قریش سے ہوں گے۔ یہ حدیث شریف جو ہے وہ فریقین کے نزدیک شیعہ اور سنی دونوں، یہاں پر ان کی طرف اشارہ ہے کہ شیعہ اور سنی دونوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، انہوں نے اپنی کتب حدیث میں جو ہے درج کی ہے، اور سب نے پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدور کو قبول کیا ہے۔ لہٰذا اہم بات یہ ہے کہ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ آخر پیغمبر اسلام کے وہ 12 خلیفہ کون ہیں۔ ہم اسے 2 طریقوں سے جو ہے نا ثابت کر سکتے ہیں کہ حضور کی مراد کیا تھی۔ ایک یہ کہ ہم روایت کو ملاحظہ کریں، اور دوسرے یہ کہ ہم تاریخ کا جائزہ لیں۔ روایت پر اگر آپ نظر کریں گے تو معلوم ہو جائے گا کسی بھی شخص کے کلام کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے اس کے کلام میں موجود قرائن پر توجہ رکھنے کی ضرورت ہے، اور مجمل امور کو سمجھنے اور روشن کرنے کے لیے دیگر کلمات کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی حدیث محمد ابن ابراہیم حموی شافعی عبداللہ ابن عباس سے روایت نقل کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان خلفائی و اوصیائی و حجج اللہ علی الخلق بعد 12 اولهم اخی و آخرهم ولدی۔ قیل یا رسول اللہ ومن اخوک قال علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ قیل ومن ولدک قال المہدی الذی یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا۔ یہ محمد ابن ابراہیم حموی شافعی نے فرائض الصمتین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 312 میں نقل کیا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا میرے بعد میرے خلفاء اور اوصیاء اور مخلوق پر حجت الہی 12 افراد ہیں، جن میں پہلا میرا بھائی اور آخرا میرا بیٹا ہوگا۔ کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ کا بھائی کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا علی ابن ابی طالب ہے، اور پھر فرمایا آپ کا بیٹا کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا مہدی آخر زمان ہے، وہی ہے جو ظلم و جور سے بری ہوئی زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ تو پیغمبر اکرم نے اپنے 12 خلفاء کے بارے میں خبر دیتے ہوئے پہلے اور 12ویں امام کے تعارف پر اکتفا کیا ہے، جبکہ دیگر احادیث میں تمام 12 خلفاء کے نام بھی ذکر کیا ہے، جیسا کہ ایک اور حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کیا ہے ینابیع المودہ صفحہ نمبر 441 پر آپ نے فرمایا میرے بعد جانشین اور خلیفہ علی ابن ابی طالب ہے، ان کے بعد میرے دونوں نواسے حسن اور حسین ہیں، اور پھر ان کے حسین کے بعد کے بعد دیگر ہے ان کے بیٹے ہوں گے، الحسین ہوں گے، علی ابن الحسین کے بعد ہوں گے، اور علی ابن الباقر کے بعد جعفر ابن محمد الصادق ہو گے، اور اس کے بعد موسیٰ ابن جعفر، علی ابن موسیٰ الرضا، محمد ابن علی، علی ابن محمد تقی، والحسن ابن علی العسکری، والحجۃ القائم المہدی المنتظر۔ ان تمام کا نام آپ نے ایک کے بعد آپ نے فرمایا یہ 12 امام نقباء یہ بنی اسرائیل کی تعداد کے برابر ہے۔ ان روایات اور دیگر شیعہ سنی احادیث کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ 12 خلفاء سے پیغمبر گرامی قدر کی مراد یہی 12 امام ہے۔ یہ روایات کی روشنی مختصر آپ کو روایت کی روشنی میں بتائیں۔ اب تاریخ کی نظر سے، تاریخ کی روح سے اگر آپ دیکھا جائے تاریخ اسلام میں ایسے خلفاء اثنا عشر جو عزت اسلام کے محافظ اور نگہبان ہو، شیعہ صرف اور صرف شیعہ اثنا عشری ہی کے ائمہ طاہرین ہیں، ورنہ کسی اور فرقے میں ایسے 12 خلیفہ نہ دیکھے جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ائمہ اثنا عشر پیغمبر اسلام کے بعد بلا فصل آن حضرت کے خلیفہ کی حیثیت سے متعارف ہوئے ہیں۔ نیز یہی ائمہ طاہرین علیہ السلام کے لیے مایہ عزت اور افتخار ہے، اور اسلام کبھی بھی ان کے وجود سے خالی نہیں رہا، جیسا کہ حدیث میں موجود لفظ لا یزال اسی امر کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ بس کوئی دور اور زمانہ ایسا نہیں جس میں پیغمبر اسلام کا کوئی خلیفہ موجود نہ ہو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ 12 خلیفہ کون ہے۔ اموی اور عباسی خلفاء، ان کی تاریخ اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ یہ کسی صورت اسلام کے لیے مایہ عزت اور افتخار نہ تھے، بلکہ ظلم و بربریت، ظلم و جور، عیش عشرت میں ان کی زندگی گزری،
جبکہ تمام شیعہ ائمہ اثنا عشر اپنے اپنے دور حیات میں تقوی اور پرہیزگاری کے مظہر اور سنت رسول خدا کے محافظ اور نگہبان تھے۔ ہمیشہ صحابہ و تابعین اور نسل بنسل بعد نسل امت اسلامی کی توجہ کا مرکز رہے اور علم و وثاقت میں مشہور اور معروف اور فرد فرید تھے۔ علاوہ بری شیعوں کے علاوہ کسی نے ایسے خلفائے اثنا عشر کا دعویٰ نہیں کیا ہے جن کا سلسلہ رحلت پیغمبر اسلام کے وقت سے آخر تک یعنی آخر دنیا تک جاری و ساری رہے، اور اگر حدیث اثنا عشر خلیفہ کے مصداق کو قبول کر لیا جائے تو تاریخ اسلامی کا جائزہ لینے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ 11 ائمہ علیہم السلام آ چکے اور شہید ہو چکے ہیں، اور عصر حاضر 12ویں امام یعنی حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ شریف فقط زندہ ہے، خلافت کا زمانہ ہے۔ بس خلاصہ یہ ہے کہ یہ اخبار اور روایات جن میں عبارت اثنا عشر خلیفہ موجود ہے، یہ اس میں صرف اور صرف یہ چند نکات آپ کے لیے ذکر کروں کہ ائمہ صرف 12 افراد ہیں، نہ کم اور نہ زیادہ۔ اثنا عشر کی امامت کا سلسلہ دنیا کے اختتام تک جاری رہے گا۔ یہ تمام ائمہ قریشی ہوں گے، شیعوں کے علاوہ کسی کا ایسا دعویٰ نہیں ہے، اور حضرت مہدی ہی 12ویں امام ہیں جو 260 ہجری میں ظاہری منصب امامت پر فائز ہوئے ہیں۔ بس وہ ثقل اور ہمسر قرآن مجید جس سے متمسک رہنا ضروری ہے، وہ خلیفہ جس کی امامت کے سائے میں اسلام عزیز اور سربلند رہے گا، اور جس کے عدم معرفت اسلام سے خروج کا سبب ہے، حضرت مہدی ہی جو اس وقت پردہ غیبت میں زندہ و موجود ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔